آج ہمارے سامنے ہے مائیکل ایچ ہارٹ کی کافی مشہور کتاب 100 عظیم آدمی کا اردو ترجمہ۔ یہ صرف ایک فہرست نہیں ہے بلکہ تاریخ پر کون کیسے اثر انداز ہوا اس پر آپ کہیں ایک بحث چھیڑتی ہے۔ جی بالکل۔ مصنف کا مقصد جیسا وہ خود بتاتے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ کس شخصیت نے انسانی تاریخ پر، ہماری آج کی زندگی پر سب سے گہرا، سب سے آپ کہیں دیر پا نقش چھوڑا ہے۔ اور یہ اثر مثبت ہو یا منفی یہ الگ بات ہے۔ بالکل، یہ کوئی مقبولیت کا مقابلہ نہیں بلکہ خالصتاً اثر، اس کی گہرائی، اس کی وسعت، اس کا اندازہ لگانے کی ایک کوشش ہے۔ جی، اور یہ سمجھنا بھی اہم ہے کہ ہارٹ نے خود کہا ہے کہ یہ کوئی حتمی سائنسی درجہ بندی نہیں ہے، یہ تاریخی شواہد کی بنیاد پر ایک سوچا سمجھا تجزیہ ہے۔ اچھا۔ اور اس میں صرف بادشاہ، رہنما یا فلسفر ہی نہیں ہے بلکہ وہ موجد، وہ سائنسدان بھی شامل ہیں جن کے کام نے آپ دیکھیں دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اور میرے خیال میں سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یا کم از کم متنازع وہ پہلی پوزیشن ہے۔ مصنف نے تاریخ کی سب سے با اثر شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے۔ یہ بات آج بھی بہت سے لوگوں کو حیران کرتی ہے۔ جی ہاں، اور مصنف کا جو استدلال ہے جو انہوں نے کتاب میں تفصیل سے دیا ہے وہ کافی منفرد ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی شاید واحد شخصیت ہیں جو مذہبی اور دنیاوی یعنی سیکولر دونوں میدانوں میں غیر معمولی طور پر کامیاب رہے ہیں۔ اچھا، دونوں میدانوں میں؟ جی، انہوں نے نہ صرف ایک بڑے عالمی مذہب کی بنیاد رکھی جو آج بھی پھیل رہا ہے بلکہ ایک وسیع سیاسی نظام، ایک ریاست، ایک سلطنت بھی قائم کی جس کے اثرات صدیوں تک بلکہ آج تک موجود ہیں۔ ہارٹ کے نزدیک کامیابی کا یہ جو امتزاج ہے نا، یہ انہیں سب سے زیادہ بااثر بناتا ہے۔ تاریخ میں یہ مثال کم ملتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ زاویہ ہے، یعنی اثر کو صرف سیاسی یا صرف مذہبی نہیں دیکھا جا رہا بلکہ دونوں کا مجموعہ، ان کا ملاپ دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، تو دوسرے نمبر پر پھر آئزیک نیوٹن ہے جن کا تعلق سائنس سے ہے۔ ہاں، اور نیوٹن کی یہاں موجودگی ہارٹ کے معیار کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے۔ دیکھیں، ان کے جو قوانین حرکت ہیں، کشش ثقل کا قانون ہے، اس نے نہ صرف صدیوں تک سائنس کی سمت متعین کی بلکہ ہمارے کائنات کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیا۔ صحیح۔ اس نے چیزوں کو فلسفیانہ بحث سے نکال کر ٹھوس ریاضیاتی اصولوں پر لا کھڑا کیا۔ تو یہاں زور اس بات پر ہے کہ ان شخصیات کے کام کے عملی نتائج کیا نکلیں، دنیا پر حقیقی اثر کیا پڑا۔ اور شاید اسی منطق کے تحت فہرست میں ہمیں سائلون جیسے نام ملتے ہیں، کاغذ کے موجد، اور گٹنبرگ یعنی پرنٹنگ پریس کے موجد۔ یہ وہ نام ہیں جنہیں عام طور پر تاریخ کی عظیم شخصیات میں شاید ہم اس طرح سر فہرست نہیں رکھتے۔ بالکل، اور ان کی شمولیت یہ دکھاتی ہے کہ ہارٹ کے نزدیک بعض اوقات ایک ٹیکنیکی ایجاد، ایک ٹیکنالوجی، اس کا اثر بڑی بڑی سلطنتوں یا گہرے فلسفوں سے بھی زیادہ دیرپا اور عالمگیر ہو سکتا ہے۔ آپ سوچیں، کاغذ اور چھاپے خانے کے بغیر علم کا وہ پھیلاؤ جس نے جدید دنیا کی بنیاد رکھی، وہ کیسے ممکن ہوتا؟ ناممکن تھا۔ ان ایجادات نے معلومات تک رسائی کو ایک طرح سے جمہوری بنا دیا، عام آدمی تک علم پہنچایا۔ یہ تو ہے۔ فہرست میں پھر کولمبس بھی ہیں، آئنسٹائن، لوئی پاسچر، ارسطو، اقلیدس، حضرت موسیٰ، ڈارون، آگسٹس سیزر، قسطنطین اعظم، مطلب بہت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے نام ہیں، اور ہر ایک کی درجہ بندی ان کے مخصوص اثرات کے تجزیے پر مبنی ہے۔ جی ہاں، اور ہارٹ نے یہ وضاحت بھی کی ہے جو اہم ہے کہ فہرست میں خواتین کی نمائندگی کم کیوں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی صلاحیتوں کی کمی نہیں بلکہ اس دور کے سماجی اور تاریخی حالات کا نتیجہ ہے جہاں انہیں وہ مواقع ہی نہیں ملے جو مردوں کو حاصل تھے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اور یہ کہ درجہ بندی کرتے وقت کسی شخصیت کے ذاتی کردار یا اس دور کے اخلاقی معیار کو نہیں دیکھا گیا بلکہ صرف ان کے کام کے اثرات، ان کے نتائج کو پرکھا گیا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تاریخ پر اثر ڈالنے کے راستے بہت مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ مذہبی قیادت بھی ہو سکتی ہے، سیاسی فتوحات بھی، سائنسی دریافتیں بھی، اور ٹیکنالوجی کی ایجادات بھی۔ یہ سب تاریخ کا دھارا موڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کتاب ہمیں اس بنیادی سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اثر کو ناپتے کیسے ہیں، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا یہ شہرت ہے،
क्या ये नेक नियति है या फिर किसी के अमल के वो गैर इरादी तवील मुद्दती नताइज हैं जिनका शायद उस शख्सियत ने खुद भी ना सोचा हो? आज के दौर में तो ये सवाल और भी दिलचस्प हो जाता है। जरा सोचें, अगर हार्ट आज ये फहरिस्त बनाते तो क्या स्टीव जॉब्स या टिम बर्नर्स-ली जैसे लोग जिन्होंने हमारी डिजिटल दुनिया तश्कील दी, क्या वो अरस्तू या अकलीद की जगह ले पाते? शायद असर की तारीफ खुद वक्त के साथ बदल रही है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।